یا حسین یا حسین ہمیں حسین بنانا بہت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاظر لعظمتہ جبابرۃ الداعین، المتخاذر لکبریائہ عتاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ صلوات حضرت محترم، قرآن اور شجرہ مبارکہ کے عنوان سے یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ نور کی 35ویں آیت ہے۔ سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ اور یہ اس کی 35ویں آیت ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس آیت کی وجہ سے ہی اس سورہ کا نام سورہ نور رکھا گیا۔ خالق ارض و سما قرآن اور شجرہ مبارک موضوع ہے، دوسری نشست ہے۔ خالق ارض و سما اس طویل آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ مثل نور ہی کمشکاۃ فیہا مصباح ہوگا، اور اب کہہ یہ رہا ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق ہو اور اس طاق کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ ساتھ دیجیے کہ آیت نور ہے، مشہور آیت ہے، اور اب میں کس طریقے سے آپ کی خدمت میں تہیہ کروں۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ قرآن مجید کی مشکل ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔ قرآن مجید کی علماء تفاسیر نے لکھا مشکل ترین آیات میں سے ایک آیت کا اس کا ترجمہ کروں گا تو بات آپ تک پہنچے گی۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ المصباح فیہا زجاجۃ، اور وہ چراغ ایک شیشے کے فانوس کے اندر ہے۔ بہت توجہ، وہ چراغ ہے شیشے کے فانوس کے اندر ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشے کا جو فانوس ہے، چراغ ہے، وہ ایسے چمک رہا ہے جیسے ستارہ چمکتا ہے۔ کوکب دری ایسے چمک رہا ہے جیسے ستارے کی مانند چمکتا ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور اس چراغ کو، یہ جو چراغ جل رہا ہے، اس چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ اس درخت زیتون کے مبارک شجرے سے مل رہا ہے۔ اس چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ درخت زیتون کے مبارک شجرے سے مل رہا ہے۔ اور اب آیت کا اگلا ٹکڑا، زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور یہ جو زیتون کا مبارک شجرہ ہے نا، زیتون کا جو مبارک درخت ہے لا شرقیۃ ولا غربیہ، یہ درخت نہ مغرب میں ہے نہ مشرق میں ہے۔ یہ درخت نہ مغرب میں ہے نہ مشرق میں ہے۔ اب آیت کا اگلا ٹکڑا، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، اور یہ جو تیل ہے زیتون کا جس سے یہ چراغ چل رہا ہے، اگر آگ اسے مس نہ بھی کرے تب بھی یہ جلتا رہے گا۔
یعنی یہ جو چراغ چل رہا ہے اسے آپ مس نہ بھی کرے تب بھی یہ چراغ جلتا رہے گا. تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جہاں نور ہوگا وہاں نار کا گزر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ چراغ بغیر نار کے بھی جلتا رہے گا. یوں قدم شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه النار نور علی نور. اور کیا تم نہیں دیکھتے ہیں کہ نور کے اوپر نور ہے؟ نور علی نور کے اوپر نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء, اور اللہ جسے چاہے اس کی ہدایت اپنے نور کی جانب کرتا ہے. اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی ہدایت اپنے نور کی جانب کرتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ خوب علم رکھتا ہے. اللہ خوب علم رکھتا ہے. اچھا مجھے اجازت دیں گے کہ اس کا ترجمہ ایک مرتبہ اور کروں؟ میرے بھائی ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ مشکل آیت ہے, دقیق آیت ہے, اس لیے ترجمہ ایک مرتبہ اور ضروری ہے. بہت توجہ رکھیے گا, کسی مرحلے تک لے کر جانا ہے. اچھا تو ایک لفظ ہے, اس لفظ کو کہتے جائیے اور اس آیت کو سمجھتے رہیے. لفظ ہے لفظ نور, ظاہر آیت نور ہے تو ان کو سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے, تو لفظ نور اس لیے آئے. ذرا دیکھتے تو چلو کہ اس آیت میں لفظ نور کتنی مرتبہ آیا. ختم ہو گئی نظر گرو تو صحیح میرے ساتھ. اس آیت میں لفظ نور کتنی مرتبہ آیا؟ اللہ نور السماوات والارض ایک, مثل نور ہے دو, کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح بالزجاجۃ الزجاجۃ کأنها کوكب دري یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور. چار یہدی اللہ لنورہ. پانچ اللہ اس طرح باتیں کر نہیں سکتا, کچھ تو انسان کو اپنی عقل بھی استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, تو لفظ نور 5 مرتبہ آیا. اور ابھی تیزی سے ترجمہ کر دوں تاکہ بات یہیں سے آگے بڑھ جائے. چراغ ہے, اللہ آسمان و زمین کا نور ہے, اور اس کے نور کی مثال کیسی ہے؟ حضور ایک طاق رکھا ہوا ہے, اس طاق کے اندر ایک چراغ ہے. میرے بھائی بور مت ہو جانا, میرا ساتھ دینا, مشکل آیا ہے, میرا ساتھ کسی نتیجے تک لے کر جانا ہے. طاق رکھا ہوا ہے, اس طاق کے اندر چراغ ہے. چراغ شیشے کے فانوس میں ہے, اور وہ شیشے کے فانوس جو چراغ ہے وہ ایسے چمک رہا ہے جیسے ستارہ چمک رہا ہے. ایسے چمک رہا ہے, اس کی روشنی ایسی جیسے ستارے کی روشنی ہو. اور پھر کہنے لگا کہ یہ جو چراغ ہے اس کو تیل جو ہے وہ زیتون کے مبارک شجرے سے مل رہا ہے. اور یہ جو زیتون کا مبارک شجرہ ہے یہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. اور یہ شجرہ ہے کہاں, اس کی تفصیلات آپ کی خبر ملے حجہ کرنا. پھر کہنے لگا اور یہ ایسا چراغ ہے کہ جسے جلنے کے لیے نار کی ضرورت نہیں ہے, آگ کی ضرورت نہیں ہے. نور والا نور, نور والا نور ہے. یہ حج اللہ لنورہ من یشاء, اللہ جس کی چاہتا ہے اپنے نور کی جانب ہدایت کرتا ہے. اور اللہ اسی طریقے سے لوگوں کو مثالیں بیان کر کر کے بتلاتا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اللہ خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے, ترجمہ ہو گیا. تو پتہ یہ چلا میرے بھائی میرے ساتھ ہیں, موضوع قرآن و شجرہ مبارکہ. پتہ یہ چلا کہ یہ جو توحید کا چراغ ہے اسے تیل ایک مبارک شجرے سے مل رہا ہے. مبارک شجرے سے مل رہا ہے. میرے ساتھ دیجیے گا, ظاہر موضوع قرآن و شجرہ مبارکہ ہے تو ظاہر شجرے پر تو بات ہوگی. ٹھیک ہے نا, شجرے پر تو بات ہوگی. قرآن و شجرہ مبارکہ. پروردگار عالم نے آگے بڑھ کر سورہ ابراہیم میں یوں قدو من شجرۃ مبارکۃ, شجرہ مبارکہ, شجرے کے اوپر بات کرتے ہوئے کہنے لگا پروردگار عالم آگے بڑھ کر علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اے رسول کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کلمہ طیبہ کی مثال اس کلمہ طیبہ کی مثال اس شجرہ طیبہ سے دیتا ہے. کلمہ طیبہ اس شجرہ طیبہ کی مانند ہے کہ جس کی جڑیں زمین پر گڑی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. میرے بھائی ذرا سا میرے ساتھ دینا, مشکل آیات ہے, حق طرح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. شجرہ طیبہ کیا ہے؟ کون سا شجرہ ہے جس کی غلط پڑھو تو مجھے روک دو, اور اگر صحیح پڑھو کم سے کم صحیح لا دو. شجرہ طیبہ کیا ہے؟ جس کی شاخیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں. اور
اس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ شجرہ طیبہ. اور اب آگے بڑھ کر کہنے لگا تو تھی اقولھا ہینا کل حین باذن ربھا، اور وہ اپنے رب کے حکم سے مسلسل پھل دیے جا رہا ہے. وہ شجرہ طیبہ اپنے رب کے حکم سے مسلسل پھل دیے جا رہا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور اللہ اسی طریقے سے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ تفکر کریں، وہ تفکر کریں. یہ کیا ہو گیا شجرہ ہے؟ یہ کیا ہو گیا شجرہ ہے؟ یہ کیا ہو گیا شجرہ ہے؟ ایک شجرہ اور بھی تو ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہو گیا شجرہ ہے طیبہ. اور اب آگے بڑھ کر کہنے لگا وہ مثل کلمۃ خبیثۃ. قرآن کی آیت ہے وہ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ. اور اللہ کلمہ خبیثہ کی مثال اس خبیث شجرے کی جانب دیتا ہے اجتثت من فوق الارض، جو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہو. جو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہو اور ما لہا من قرار، اور اس کی کوئی ثابت نہیں ہے، اسے کسی حد قرار نہیں آتا. تو قرآن سے پتہ یہ چلا کہ دو شجرے ہیں. میرے بھائی قرآن سے پتہ کیا چلا؟ دو شجرے ہیں. کون سے دو شجرے؟ آیت دوبارہ پڑھ دوں گا میں. ایک کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی ہے جس کی جڑیں زمین پر گڑی ہوئی ہیں، جس کی شاخیں آسمان تک ہیں، اور وہ اپنے رب کے حکم سے مسلسل پھل دیے جا رہا ہے. اپنے رب کے حکم سے مسلسل پھل دیے جا رہا ہے. اور دوسرا شجرہ کون سا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ شجرہ کلمہ خبیثہ کی مثال اس خبیث شجرے کی مانند ہے جسے زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا اور اسے کسی حال قرار نہ آئی. تو قرآن مجید کی روشنی میں دو شجرے، کتنے؟ دو. ایک شجرہ طیبہ، دوسرا شجرہ خبیثہ. تو اب ذرا میرے ساتھ مل کر گنوا دیجیے کہ شجرہ طیبہ کی خصوصیات کیا ہیں اور شجرہ خبیثہ کی خصوصیات کیا ہیں. شجرہ طیبہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اصلها ثابت، اس کی جڑ زمین میں گڑی ہوئی ہے. وفرعها فی السماء. دوسری خصوصیت اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، دو خصوصیات ہو گئی. اور تیسری خصوصیت وہ مسلسل اپنے رب کے حکم سے پھل دیے جا رہا ہے. یہ خصوصیت ہے شجرہ طیبہ کی. اور شجرہ خبیثہ کی خصوصیت کیا ہے؟ شجرہ خبیثہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایسا شجرہ ہے جو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا، وہ زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہو اور اسے کسی حال قرار نہ آئے. یہ ہے شجرہ خبیثہ. تو اب پتہ کیسے چلے کہ ہمیں شجرہ طیبہ کے پیچھے چلنا ہے یا ہمیں شجرہ خبیثہ کے پیچھے چلنا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ پتہ کیسے چلے گا کہ شجرہ طیبہ کے پیچھے جانا ہے یا شجرہ خبیثہ کے پیچھے جانا ہے. مگر ایک بات تو واضح ہے، آیت نے کہا کہ وہ اپنے رب کے حکم سے مسلسل پھل دیے جا رہا ہے. شجرہ طیبہ اپنے رب کے حکم سے تمہیں مسلسل پھل دیے جا رہا ہے. تو اگر اس آیت کو قیامت تک جانا ہے، قرآن کو قیامت تک جانا ہے، تو یہ بھی ماننا ہوگا کہ شجرہ طیبہ کا ایک پھل قیامت تک جائے گا. وہ جو پھل جو ہے وہ قیامت تک جائے گا. اور تمہیں کسی شجرہ خبیثہ کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں کسی شجرہ خبیثہ کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شجرہ طیبہ اپنا پھل مسلسل دیے جا رہا ہے اور وہ قیامت تک جائے گا. اسی لیے تو قرآن کی آیت آئی وَبَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ کی باقی رکھی ہوئی حجت تمہارے لیے سب سے بہترین ہے. مگر مسئلہ یہ اگر تم مومن ہو تو اس حجت کو پہچانو. اگر تم مومن ہو تو اس حجت کو پہچانو، حجت کو بناؤ نہیں. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد علیہ. میرے بھائی گفتگو پہنچ گئی، تھک تو نہیں رہے. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ. تو اللہ کا باقی رکھا ہوا
ہے ان کو تو مومنین، اگر تم مومن ہو تو پہچانو اللہ کی باقی رکھی ہوئی اجرت ہے تمہارے لیے، اگر تم مومن ہو تو پہچانو۔ آپ سے کہتے ہیں نا کہ وہ کہاں ہے امام کہاں ہے تمہارے؟ پوچھو تو کہتے ہیں، میں دفتر میں بھی جاتا ہوں، میں کالج یونیورسٹی میں بھی جاتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ امام کہاں ہے تمہارا؟ میں کہتا ہوں آیت میں لکھا ہے کہ مومن ہو تو پہچانو۔ ٹھیک ہے نا، منافقین کے لیے ہوتا دوبارہ آسان ہو جاتی ہے، اللہ نے کہا کہ مومن ہو تو پہچانو، لیکن اس کو یہاں پہ رکے گی نہیں۔ کہتے ہیں نا آپ سے مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں نا کہ کہاں ہے امام ہے، وہ 250 ہجری آئے غیبت شہرا 65-70 برس چلے گئے، کیا پتہ ہے جن کا ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم بہت بڑا اعتراض ہے، اور کرنے والوں نے کیا تو بھائی نعوذ باللہ ہے، میں اپنا عقیدہ بیان کرنے تو کہنا ہے بھی یا نہیں ہے، تو خدا کی قسم اس کی دلیل قرآن سے سمجھو۔ اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے کہ یہ شجرہ طیبہ ہے جو اپنا پھل مسلسل دے رہا ہے، شجرہ طیبہ جو اپنا پھل مسلسل دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے؟ یونس علیہ السلام یاد ہے؟ اب یہ سجاد ذہن میں رکھنا ہے، امام زندہ ہے، کہاں ہے، کتنے برس کے ہو گئے؟ 1200 برس کے۔ ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں کہ 1200 برس کا، 2500 برس کا نوح علیہ السلام سمجھ میں آ گیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، لیکن اب گفتگو یہاں پہ رکے گی، کہاں ہے امام کہتے ہیں نا، تو اب حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے پریشان ہوئے، نالا ہوئے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کیوں پر گئے؟ کشتی پر سوار تھک تو نہیں گئے میرے بھائی؟ اور گفتگو زیادہ طویل نہیں ہوگی، امام زندہ ہے تو وہ امام کی شان میں ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں خصوصیت کے ساتھ، آپ کی زیادہ نصیب ہوگی مجھے۔ تو یونس علیہ السلام کشتی پر گئے، ٹھیک ہے نا، اب کشتی بھی سمندر میں آ کے پھنس گئی ہے، اوور کیپیسٹی، اوور لوڈڈ ہے، لوگ زیادہ آ گئے کشتی پر۔ جب کشتی پھنس گئی نا تو لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آؤ بیٹھ کر قرآن نکالیں کہ کون کشتی سے چھلانگ لگائے گا۔ لوگوں نے بیٹھ کر ڈیسائیڈ کیا آؤ اجماع کریں کیا کون کودے گا۔ ٹھیک ہے نا، بات پہنچ رہی ہے، تو پورا قرآن نکالا، اور وہ اتفاق سے قرآن نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، مچھلی بدل آ گئی، حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرآن نکلا۔ اب حضرت یونس پریشان ہوئے کہ یار اگر میں نے اپنی قوم کو چھوڑا اور اگر قرآن بھی میرے نام کا نکل گیا، ملامت کرنے لگے اپنے نفس پر۔ بہت توجہ رکھیے گا، جب اپنے نفس پر ملامت کرنے لگے، قرآن کی آیت آئی فَالْتَقَامَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، یونس نے اپنے نفس پر بڑی ملامت کی، اور یونس نے ایک مرتبہ چھلانگ لگا دی سمندر میں۔ جیسے ہی یونس نے سمندر میں چھلانگ لگائی، فَالْتَقَامَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے یونس کو نکل لیا۔ ختم ہوا نہیں، بات امام زندہ ہے نہیں، تم سے پوچھتے نا مچھلی نے یونس کو نکل لیا۔ جیسے ہی مچھلی نے یونس کو نکل لیا، ادھر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہنا شروع کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں خدا کی تسبیح کرتے جا رہے ہیں، اس کی بے حدی بیان کرتے جا رہے ہیں، خدا کی بے حدی بیان کر رہے ہیں یونس۔ ایک مرتبہ آیت آئی فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہمارا ذکر نہ کرتا تو ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتے ہیں۔ محمد وآل محمد بلند تک صلوات۔ اگر یونس قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہمارا تذکرہ، ہمارا ذکر نہ کرتا تو ہم یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتے۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی، اگر یونس قیامت تک زندہ رہتے تو مچھلی بھی قیامت تک زندہ رہتی۔ یونس علیہ السلام، بھائی اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھے گا، تو اگر یونس قیامت تک، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں میری جسمی نہ کرتا تو میں یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتا۔ تو اگر قیامت تک یونس زندہ رہتے تو قیامت تک مچھلی بھی زندہ رہتی، یونس بھی قیامت تک جاتے، مچھلی بھی قیامت تک جاتی۔ تو جو اللہ مچھلی کے پیٹ میں ایک نبی کو زندہ رکھ سکتا ہے تو کیا اس کائنات میں ایک امام کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟
اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند کریں صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. جو اللہ مچھلی کے پیٹ میں ایک نبی کو زندہ رکھ سکتا ہے قیامت تک، کیا اس کائنات میں ایک امام کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یونس جاتے، یہ دلیل ہے یونس جاتے قیامت تک، مچھلی جاتی، مچھلی بھی زندہ رہتی قیامت تک ہے. میرے بھائی بتاؤں گے، میری بات، اگر یونس قیامت تک زندہ رہتے تو مچھلی بھی تو قیامت تک زندہ رہتی ہے، وہ مچھلی بھی تو قیامت تک زندہ رہتی ہے. مالک محمد تو ہے نہیں، مالک محمد تو ہے نہیں، لپیٹ دے اس کائنات کو. تو جواب یہی آئے گا کہ ابھی ایک محمد جیسا پردہ غیب میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ ختم ہو میری بات، گفتگو میں نے سمیٹ دی. تو مچھلی قیامت تک زندہ رہے گی. تو عجیب مولوی ہے، ماننے پر آئے تو یہ مان لیتا ہے کہ مچھلی قیامت تک زندہ رہ سکتی ہے، نہ مانے تو مہدی کی غیبت کو نہ مانے. میرے بزرگوں، گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو رہی ہے، لیکن کچھ عرض کر دوں. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند کریں صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ٹھیک ہے نا؟ تو سب نے لکھا کہ جب فرزند زہرا کا ظہور ہوگا، گھبرا گئے میرے بھائی؟ آپ تو نہیں گھبرائے نا؟ گھبرانا تو مولوی کو چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ گھبرائے گا نا مولوی، اس کی گردن پر تلوار چلے گی. تم نے ہمارا دین صحیح پہنچایا یا نہیں؟ یا ہماری جگہ کسی اور کو بنا دیا؟ امام تو امام ہے. اب امام کے مولا کر رہا ہوں، یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اب گفتگو میں نے سمجھ دی. سب نے لکھا جب فرزند زہرا کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ چوتھے آسمان سے آئیں گے. ہم نے لکھا گفتگو میں نے سمجھ دی. ایک جملے کی جواب دینا شجرہ مبارکہ، جب فرزند زہرا کا 12ویں کا ظہور ہوگا، ہمارے امام کا، وقت امام کا، حاضر امام کا ہے، جب ظہور ہوگا تو عیسیٰ چوتھے آسمان سے آئیں گے. درمیان سے تمام روایات چھوڑی، ایک جملہ ہٹیا کرنا ہے، بس ایک جملہ امام زمانہ کے سامنے، ایک جملہ. اور اب وہ منزل آئے گی کہ جب نماز پڑھانے کا وقت آئے گا. تمہارے امام کے فضائل بیان کر رہا ہوں، شجرہ مبارکہ کے فضائل بیان کر رہا ہوں، مسائل تک آ گیا. جب نماز پڑھانے کا وقت آئے گا نا، تو ایک مرتبہ عیسیٰ نماز پڑھائیں گے اور مہدی نماز پڑھیں گے. میں نے صحیح کہا ہے؟ عیسیٰ نماز پڑھائیں گے اور مہدی نماز پڑھیں گے؟ نہیں. اچھا، مہدی نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ نماز پڑھیں گے. عقیدے میں تو کمپرومائز نہیں ہے بھائی. مہدی نماز پڑھائیں گے اور عیسیٰ نماز پڑھیں گے. عیسیٰ کہیں گے فرزند رسول آپ اقتدا کیجیے، آپ کی اقتدا میں نماز پڑھوں گا. عیسیٰ ہے کون؟ نبی ہے. کون سے نبی؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں عبداللہ ہوں، اللہ نے مجھ پر کتاب اتاری اور اللہ نے مجھے نبی بنایا. صاحب انجیل نبی، صاحب شریعت نبی، صاحب انجیل نبی. بہت توجہ رکھیے گا، کچھ میں سمجھ تھی. عیسیٰ صاحب انجیل، صاحب شریعت نبی، مہدی کے آگے اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے اور بڑھانے کے بعد کہیں گے کہ فرزند رسول آپ نماز پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. فرزند رسول آپ نماز پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. عیسیٰ کہیں گے کہ فرزند رسول آپ نماز پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. تو مہدی نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ نماز پڑھیں گے، فاطمہ کا بیٹا مہدی نماز پڑھائے گا، مریم کا بیٹا عیسیٰ نماز مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گا. تو کہنا فقط اتنا ہی ہے کہ جب صاحب شریعت نبی عیسیٰ 12ویں کو نہ نماز پڑھا سکے، میرے بزرگوں،
گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی جب عیسیٰ جیسا خدا العظم پیغمبر 12ویں کو نماز نہ پڑھا سکے تو کوئی فتاکار امت ہی میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ گفتگو میں نے سمیٹی لیکن میرا جی چاہ رہا ہے ایک جملہ ہدیہ کر دوں۔ آپ کے مولا نے نہج البلاغہ میں یہ خط موجود ہے انگریزی میں ٹیکنیک آف ایلیگوینس، خط نمبر 28 اور مکتوب نمبر 28۔ آپ کے مولا نے کسی شجرہ خبیثہ کی خبیث شاخ کو خط لکھا۔ ابھی میں آپ کو طریقے سناؤں گا، اب آپ جو ہے وہ لائبریری میں بھی موجود ہے، نہج البلاغہ دیکھ لیجیے، اگر نہ ملے تو کل میں پکڑ لیجیے گا مجھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو لکھا وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ ایک دو جملے ہیں، اجازت ہے؟ آپ پھٹ جائیں گے تو میں بھی پھٹ جاؤں گا۔ خطبہ کی خط علی کی جیسی تلوار ویسے ہی علی کا خط۔ اب خط سنو گے، کہنے لگے علی لکھ رہے ہیں کہ تو کیا شجرہ شجرہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کیا فضیلتوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ یہ جو فضیلتیں تو ہمیں بتلا رہا ہے یہ اللہ کے ذریعے سے اور محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے پہلے ہی ہم تک پہنچ چکی ہیں، اور تیرا ان فضیلتوں کے بارے میں جو فضیلتیں ہماری ہی ہیں ہمیں بتا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے فَكُنْتَ فِي ذَلِكَ قَنَاطِرَ التَّمْرِ، جیسے تو کھجور کے بازار میں خود کھجور بیچنے چلا جائے، جیسی تلوار ویسا خط، ٹھیک ہے؟ جیسے تو کھجور لا کر کھجور، یعنی میں سامان لوں، مطلب کیا ہوا اس مثال کو سمجھاؤں، تو کھجور کے بازار میں کھجور لے کر چلا جائے، یعنی میں امتیاز سپر اسٹور پر اپنا ہی سامان لے کر خرچ بیچنے کے لیے، وہاں جا کے تو سامان خریدا جاتا ہے نا، سپر مارکیٹ میں جا کے سامان خریدا جائے گا اور میں وہیں جا کر کھڑا ہو جاؤں میرا سامان خرید لو، یہ سامان خرید لو۔ تو جہاں آلریڈی سامان موجود ہے، جہاں آلریڈی فضیلتیں موجود ہیں، اور اب اگلا جملہ سنو گے، جیسی تلوار ویسا خط، ٹھیک ہے؟ کہنے لگے او مصدقی الی النزال، ایسا لگ رہا ہے جیسے تو کھجور لا کر کھجور کے بازار میں لے جا رہا ہے، یا او مصدقی الی النزال، یا تو اپنے استاد کو تیر اندازی سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میرا جی مچل رہا ہے یہ جگہ جملہ پڑھ دو، اجازت ہے؟ پورا خطبہ تو بیان نہیں کرنا، وقت بیان نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد کہنے لگے علی وما شجر خبیثہ کی خبیث شاخ، سمجھ گئے؟ شجر خبیثہ کی خبیث شاخ، کہنے لگے علی وما للطلقاء وابناء الطلقاء والتمییز بین المہاجرین الاولین والتعریف طبقاتهم وترتیب درجاتهم، کیا غلام اور غلام زادوں کو یہ حق کب سے مل گیا؟ میں نے عربی پڑھی، غلاموں کو اور غلام زادوں کو یہ حق کب سے مل گیا کہ وہ مہاجرین اول کے فضائل بیان کریں اور ان کے درمیان طبقہ کریں کہ یہ اول نمبر کا مہاجر ہے، یہ دوسرے نمبر کا مہاجر ہے، یہ تیسرے نمبر کا مہاجر ہے۔ یعنی علی نے فیصلہ کر دیا کہ غلام زادے کو حق نہیں ہے کہ آقا زادوں پر بات کرے، فیصلہ کر دیا کہ غلام زادوں کو حق نہیں ہے تو حق نہیں کہ وہ آقا زادوں پر بات کریں۔ اور اب آخری جملہ تفصیل میں مجھے نہیں جانا، لیکن ایک جی چاہ رہا ہے کہ میں ایک جملہ ہدیہ کر دوں۔ علی نے رکھا اسی خط میں، اور یہ جو تو بار بار کہہ رہا ہے نا کہ تیری تلوار میرے لیے ہے اور تیری تلوار میرے ساتھیوں کے لیے ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ علی لکھ رہے ہیں کہ یہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ تیری تلوار میرے لیے ہے اور میرے ساتھیوں کے لیے ہے، کیا نہیں؟ جملہ سن میرے بھائی ہو، جیسی تلوار ویسا خط، کہنے لگے یہ تو بار بار کہہ رہا ہے نا کہ تیری تلوار میرے لیے ہے اور میرے ساتھیوں کے لیے، تیری یہ بات سن کر اگر کوئی رو رہا ہوگا تو وہ ہنسنے لگے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ خطبہ ہے، یہ خط ہے، موجود ہے، خط نمبر 28، نہ ملے تو میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی روتا ہوا تیری باتوں پر ہنسنے لگے گا۔ اور اس کے بعد علی کا جملہ سن کے کہنے لگے کیا تم نے کبھی دیکھا کہ عبد المطلب کے بیٹے تلوار سے ڈر کر انہوں نے اپنی پیٹھ پھیری ہو؟
عبد المطلب کے بیٹوں نے تلوار سے ڈر کر کبھی اپنی پیٹھ پھیری ہو اور سن یہ جو شجرے شجرے کی باتیں کرتا ہے سن مجھ سے. کہنے لگے علی کہ اگر تو مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے نا تو میں ایک بڑا لشکر تیار کر کر تیری جانب اڑتا ہوا آ رہا ہوں. میں تیری جانب اڑتا ہوا پرواز کرتا ہوا آیا ہوں. اور سن اس لشکر میں شہدائے بدر شامل ہیں, اس لشکر میں ہاشمی جوان شامل ہیں, اور تو شہدائے بدر کی تلوار سے واقف ہے, تو ہاشمی جوانوں کی تلواروں کی ضرب سے واقف ہے. اور اگر تو ہاشمی جوانوں کی تلواروں کی ضرب سے واقف نہیں ہے تو ذرا جا کر اپنے نانا سے, اپنے ماموں سے اور اپنے خالوں سے پوچھ لے ان کے جسموں پر ہم ہاشمی جوانوں نے تلواروں کے نشانات بنائے ہوئے ہیں. اور آخری جملہ علی کا طویل خط ہے, آخری جملہ اسی خط سے کہنے لگے کہ تو ہم سے نسل در نسل کمتر تھا اور ہم تجھ سے نسل در نسل افضل ہے, پھر بھی ہم نے تجھے لے جوڑ رکھا, پھر بھی ہم نے تجھے لے جوڑ رکھا, حالانکہ تو اس لائق نہیں تھا, حالانکہ تو اس لائق نہیں تھا. اور اب علی کا جملہ سنو, کہنے لگے تو اس لائق ہو نہیں سکتا. وَمِنَّا النَّبِيُّ وَمِنْكُمُ الْمُقَدِّرُ وَمِنَّا اسد اللہ ومنکم اسد الاعلاف ومنا سید الشباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار ومنا خیر النساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب. ارے نبی میرے خاندان میں آئے, نبیوں کو جھٹلانے والے میرے خاندان میں آئے, حمزہ شیر خدا میرے خاندان میں آئے, اس کو جھٹلانے والا تیرے خاندان میں آیا, جنت کے سردار میرے خاندان میں آئے, جہنم کے لڑکے تیرے خاندان میں آئے. اور علی کا جملہ سنو, کہنے لگے کہ جنت کی عورتوں کی سردار میرے خاندان میں ہے اور لکڑیوں کا ہار پہننے والی حمالۃ الحطب تیرے خاندان میں ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. کربلا میں ایک طرف شجرہ طیبہ تھا, دوسری طرف شجرہ خبیثہ تھا. مسائل تک آ گیا براہ راست. کچھ یاد ہے چند جملے مسائل کے, کچھ یاد ہے کہ حاکم کا خط آیا کہ حسین ابن علی, عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت کریں, اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کی گردن اڑ دیا. حاکم مدینہ نے قاسم کو بھیجا, حسین دربار میں گئے. تمہیں معلوم ہے مدینے کے حاکم کے دربار میں حسین کس طریقے سے گئے ہیں؟ ہاشمی جوانوں کے درمیان میں ہیں. کہنے لگے حسین کہ اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا. حسین اندر گئے, حاکم مدینہ نے خط دیا, حسین نے خط پڑھا. حاکم مدینہ کہنے لگا کہ فرزند رسول انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین نے خط پڑھا اور کہا کہ تاریکی میں بیعت کا فائدہ کیا ہے, صبح ہو جانے دے, ہم یہ طے کریں گے کہ اصل بیعت کا مستحق کون ہے. اسی دربار میں, حاکم مدینہ کے دربار میں ایک شجرہ خبیثہ کی خبیث شاخ موجود تھی. جملہ سنو اس کا, اس نے حاکم کے کام میں کہا کہ امیر اگر آج حسین نکل گیا, سمے بلند ہو گئی ہے نا, تو تم حسین کو روک نہیں پاؤ گے, حسین کی گردن تک سے جلا کر دو. آپ کی سمے بلند ہو رہی ہے میرے بھائیوں. ایک جملہ مسائل تھا. حسین نے اپنی آواز بلند کی اور اس خبیث شاخ کو بلند آواز میں ڈانٹا. جیسے ہی حسین کی آواز دربار کے باہر گئی, تمہیں معلوم ہے ایک جوان سب سے پہلے جو دربار کے اندر داخل ہوا ہے وہ ابوالفضل عباس تھے. تلوار میان میں ہے, عباس تلوار کو کھینچنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے اپنا ہاتھ عباس کی شانوں پر رکھا. میرے بھائیوں, آپ کی سمجھ بلند ہو رہی ہے, یہ مدینہ ہے, یہ تمہارے مولا حسین کا وطن ہے. ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. بھیا عباس سامان سفر کی تیاری کرو. 27 رجب کا دن گزرا, رات آئی, عباس سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہے. عباس سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہے.
اور تمہیں پتہ ہے راوی لکھتا ہے کہ حسین کو اپنے نانا سے اتنی محبت تھی تو حسین بار بار اپنے نانا کی قبر پر جاتے ہیں، جنت البقیع جاتے ہیں، بنو ہاشم کی عورتوں سے ملتے ہیں، سب سے رخصت لیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے، جملہ سنو، مقتل کا جملہ ہے میرے بھائی، اللہ تمہاری ان سزاؤں کا آباد رکھے، تم حسین کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو، تم فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو، شرم کھا کے دیکھنا کرنا۔ جملہ سنو گے، راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب حسین اپنے نانا کی قبر کی طرف چلتے ہوئے جا رہے تھے تو ایسے جمع جمع کے قدم رکھ رہے تھے جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو۔ نانا کی قبر پر آئے، اپنے آپ کو نانا کی قبر پر لٹا دیا۔ یہ وہی نانا تھا جس کے سینے پر حسین سر رکھ کر سوتے تھے۔ نانا آپ کی امت نے مجھے بڑا غم دیا، نانا میں مدینے چھوڑ کر جا رہا ہوں، نانا یہی کہیں گے حسین کو کیا کہیں گے؟ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد حسین چلے اپنے بھائی حسن کی خبر کی جاتی ہے۔ مقتل کا جملہ ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین ایسے جمع جمع کر قدم رکھ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انعام جا رہا ہو، جیسے کوئی بڑا شخصیت آ رہی ہو، حسن کی خبر سے، بھائی کی خبر سے لگا ہوئے۔ اب راوی کہتا ہے کہ میں نے جو دیکھا وہ ناقابل بیان تھا۔ میں نے دیکھا کہ حسین چلے اپنی ماں کی خبر کی جانب، اور حسین ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے۔ آنے کے بعد اپنے آپ کو ماں کی خبر پر ڈلا دیا، کہنے لگے اماں آپا میرا سلام ہو۔ قبر زہرا سے جواب سلام آیا، اے ماں کے غریب بیٹے، اے ماں کے پیاسے بیٹے، اے ماں کے مظلوم بیٹے، تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ آخری جملہ مسائل کی، جب خبر پھیلی نا کہ حسین ابن علی رسول کا بیٹا وطن چھوڑ رہا تو ایک کسی دور علاقے کا شخص وہ مدینے آیا۔ آخری جملہ وہ کہنے لگا کہ مجھے تو یہ خبر تھی کہ مدینے والے بڑا خوش و خرم رہا کرتے تھے، یہ مدینے والوں کے چہرے پر اتنا گداس کیوں ہے، یہ مدینے والے رو کیوں رہے ہیں؟ اس نے کسی سے روک کر پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ تجھے نہیں معلوم، تو مدینے میں نیا آیا ہے، ارے رسول کا بیٹا حسین اپنا وطن چھوڑ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس محلے میں لے کر چلو، میں دیکھوں کہ حسین اپنا وطن کیسے چھوڑ رہے ہیں۔ محلہ بنی ہاشم میں آنا، وہ دیکھتا ہے کہ دونوں طرف سے پردہ لگا ہوا ہے، مہمنیں آتی جاتی ہیں، بیویاں سوار ہوتی ہیں اور وہ مہمنیں آگے بڑھتی ہیں۔ اب کہتا ہے کہ میں نے منظر دیکھا آخر ہوگا کہ ایک جوان جس کی عمر 12-13 برس ہے، ایک بیوی بنا تھی، اس جوان نے اس بیوی کا ہاتھ تھاما اور اس بیوی کو مہمنے میں سوار کرایا۔ ایک بزرگ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بزرگ اٹھ کر آئے اور انہوں نے اس بیوی کا احترام کیا۔ وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے؟ اس نے کہا کہ یہ بزرگ حسین ابن علی تھے۔ راوی کہتا ہے کہ 13 برس کا بچہ کون تھا؟ کہنے لگا کہ 13 برس کا بچہ ارے حسین کے بھائی حسن کا بیٹا قاسم تھا اور یہ اپنی ماں کو سوار کرا رہا تھا۔ پھر راوی کہتا ہے کہ ایک 18 برس کا کمزور جوان اور ایک طویل قامت شخص وہ آگے بڑھا، اس نے ایک بیوی کو سوار کرایا۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ یہ بیوی کون تھی؟ آخر جملہ اس نے کہا کہ یہ حسین کی چھوٹی بہن عمر کلثوم تھی۔ اب جملہ سنو گے میرے بھائیوں، ہاتھوں کو جوڑ کے سادات کے آگے ہاتھوں کو جوڑ کے تمہارے سامنے پڑھنا ہے۔ جملہ سنو گے، راوی کہتا ہے کہ اب جو میں نے منظر دیکھا، ایک بیوی 18 بیویوں کے خدمت کے باہر آئی۔ جیسے ہی وہ بیوی باہر آئی، ایک طرف سے عباس دوڑے، ایک طرف سے اکبر دوڑے، حسین کھڑے ہوئے آئے۔ زینب کی کسی نے شانے دھارا، کسی نے دکھاوے نہیں کی، کسی نے بازو پکڑ کر محل میں سوار کرایا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ کہنے لگا کہ تجھے نہیں معلوم، ارے یہ علی کی بڑی بیٹی زینب تھی۔ آخری جملہ مسائل کا آخری جملہ، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ 28 میٹر کی سواری تھی کہ زینب کو سوار کرانے کے لیے عباس بھی موجود ہے، اکبر بھی موجود ہے اور محمد
محمد بھی موجود ہے، قاسم بھی موجود ہے اور حسین بھی موجود ہے، اور وہ 11 محرم کی سواری تھی کہ زینب سوار ہونا چاہتی ہے، اکبر موجود نہیں ہے، قاسم موجود نہیں ہے، اور محمد موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے رقیہ فرات کی جانب اور آواز دی کہ بھیا عباس، جب مدینے سے چلی تھی تو تو نے مجھے سوار کرایا تھا، بھیا عباس آ جاؤ، آج میں سوار ہونا چاہتی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت یا حسین